نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سی تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھوائی تھی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، ضرور انہیں تمنائیں دلاؤں گا۔ تمنائیں کیا؟ کہ ہم سارا کچھ غلط کرنے کے باوجود سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جتنے وعدے ہیں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب کچھ وعدے اللہ کر رہے ہیں، وہ کن باتوں پہ وعدے کر رہے ہیں؟ جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے اپنے وعدہ کرنے میں؟ یعنی اللہ سے بہتر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، اپنی زندگی فقط تمناؤں پہ ضائع نہ کرنا کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، وہ بچا دے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ لیس بامانیکم، اپنی زندگی تمناؤں پہ بسر نہ کرنا۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی طرح تمنائیں کرنا، کیونکہ یہود نے کہا تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ان کی اپنی تمنا تھی۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی دلیل دی ہے تو نے؟ اور جب ان کی غلطیوں پہ احساس دلایا جاتا کہ ساری زندگی اتنے گناہ کرتے ہو، حرام خوری، حرام کری کرتے ہو، تو کہنے لگے نہیں ہماری تھوڑی سی سزا ہوگی پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ خود تمناؤں میں رہنا، نہ اہل کتاب کی طرح تمنائیں کرنا۔ ولا امانی اہل الکتاب ومن يعمل سوءا يجز به، جو برا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، اللہ کے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہ دوست بن سکے گا نہ مددگار بن سکے گا۔
یہ جو کہتے ہیں نا فلاں بچا لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی نہ کسی کا دوست بن سکے گا نہ مددگار بن سکے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرے گا نیک، وہ مرد ہے یا عورت، لیکن نیک عمل ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی چیریٹیاں کرتا رہے، بہت سے لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹلی کے پیٹ کے اندر جو چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اب کس کا دین اچھا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہی اچھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دین کس کا اچھا ہے؟ جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین سب سے اچھا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے متوجہ کر دیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے متوجہ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ اچھا ہے۔ محسن کہتے ہیں جو ہمیشہ اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اتباع کرتا ہے ملت ابراہیم کی جو حنیفہ یکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف مشرک نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ان تینوں صفات کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دلی دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اور دنیا کی کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔